اور آگے بڑھتے ہیں۔ ڈیمنشیا پر ایک حالیہ تحقیقی رپورٹ نے جموں کشمیر میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر کی 11% بزرگ آبادی ڈیمنشیا میں مبتلا ہے، جو اس رپورٹ کے مطابق قومی اوسط سے 4% زیادہ ہے۔ پیش ہے نیوز 18 کے لیے شبیر میر کی یہ خاص رپورٹ۔ ملک کی دیگر ریاستوں کی بنسبت جموں کشمیر میں ڈیمنشیا کا سب سے زیادہ پھیلاؤ ہے۔ ایمز دہلی اور یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جموں کشمیر میں 60 سال سے زیادہ کی آبادی کا 11% ڈیمنشیا میں مبتلا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق ہندوستان میں 7.4% بزرگ آبادی ڈیمنشیا میں مبتلا ہے، لیکن جموں کشمیر قومی فیصد سے بہت آگے ہے۔ اس رپورٹ نے جموں کشمیر میں خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، کیونکہ یوٹی خاص طور پر وادی کشمیر کے لوگ پہلے ہی بہت سی ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر یاسر راتھر کا کہنا ہے کہ ڈیمنشیا صحت کا ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس قدر زیادہ پھیلنا ایک بڑی تشویش ہے۔ یہ تو بہت الارمنگ ہے، پرٹیکولر بیکاز کیونکہ یہ جو ڈیمنشیا ہے اس کا صرف انسان کی فزیکل ہیلتھ یا سائیکولوجیکل ایک اسپیکٹ نہیں ہے، اس کا سوشل اسپیکٹ بھی، اس کا اکنامیکل اسپیکٹ بھی ہے، کیونکہ اس میں پھر یہ ایک انڈیویجول کی پرابلم نہیں رہتی ہے، پوری فیملی کی پرابلم۔ یہ جو انڈیویجول ہوتا ہے اس میں پھر کنسٹنٹ کیئر گیور کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس میں پھر بہت سارا مطلب یو ہیو ٹو بی کنٹینیوسلی سپرویژن چاہیے ایسے لوگوں کو، تو وہ پھر پرابلمس ہو سکتی ہے ایسی فیملیز میں۔ ادر دین میموری، لینگویج میں پرابلمس ہو جاتی ہے، کمپریہنشن میں پرابلمس ہوتی ہے، لرننگ میں وہ نئی نئی چیزیں نہیں سیکھتا، تو اس کی اوور آل پرسنالٹی چینج آتی ہے اس میں، اور موڈ چینج بھی آ سکتے ہیں، سلیپ ایشوز ہو سکتے ہیں۔ لیکن پرٹیکولرلی اگر دیکھا جائے زیادہ میجر پیشنٹس میں فارگیٹفلنس، میموری ایشوز ہو جاتے ہیں۔ طبی طور پر ڈیمنشیا کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن یہاں ماہرین اس زیادہ پھیلاؤ کو اس صدمے سے جوڑتے ہیں جو لوگ تنازعات کی وجہ سے مختلف شکلوں میں جھیل رہے ہیں۔ ڈاکٹر شبنم ایک کلینیکل سائیکالوجسٹ اور GMC سری نگر میں لیکچرر کہتی ہیں کہ ماضی میں ہونے والے مطالعے نے جموں کشمیر میں بہت سی دماغی بیماریوں کے زیادہ پھیلاؤ کو ثابت کیا ہے جو ڈیمنشیا کا سبب بن سکتے ہیں۔ We have a lot of literature already جہاں پہ ہم نے بہت دیکھا ہوا ہے کہ جو بھی مینٹل ہیلتھ ڈسآرڈرز، جو بھی ڈسآرڈرز ہوں گے، سائیکائٹری ڈسآرڈرز، ان کی ایک ڈائریکٹ لنک ہے ٹراما کے ساتھ، بی اٹ اینی سارٹ آف ٹراما، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی پاپولیشن ہے دیٹ از ان 60s ناؤ ہیز بین تھرو دا ٹراما فار آلموسٹ 3 decades ناؤ، سو اس کا بھی یہ امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ جو وہ ان کا پیریڈ رہا ہے وہ بہت ہی اسٹریسفل رہا ہے۔ اگر ینگ ایج پہ آپ میں یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوں تو دیٹ پرسن بیکم مور ونریبل ٹو ڈیمنشیا لائک النیسز ان لیٹر لائف، ٹھیک ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ اسٹرکچرل چینج ہوتی ہیں برین میں، پرٹیکولرلی ہپوکیمپس میں، تو وہ پھر آہستہ آہستہ پھر اس میں بھولنے کی زیادہ پرابلمس ہو جاتی ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس اور صحت کے کچھ دیگر مسائل جموں کشمیر میں پائے جاتے ہیں جو ڈیمنشیا کے پھیلاؤ میں معاون عوامل کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ مردوں کے مقابلے خواتین میں ڈیمنشیا تقریباً 2 گنا پایا گیا ہے۔ اس تحقیق میں خواتین میں ڈیمنشیا کی شرح 9%، جبکہ مردوں میں 5.8% ہے۔ عجیب طور پر ڈیمنشیا کا پھیلاؤ شہری علاقوں کے مقابلے دیہی علاقوں میں زیادہ پایا گیا ہے۔ ڈیمنشیا صرف ایک صحت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ سماجی بھی ہے اور معاشی بھی۔ سماجی اس لیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ڈیمنشیا کا شکار ہوتے ہیں اور بزرگ ہیں، اور انہیں گھروں میں تشدد کا شکار بنایا جاتا ہے۔ ایسی رپورٹس کئی بار سامنے آئی ہیں۔ حالانکہ کشمیر میں اتنے حالات ابھی برے نہیں ہیں، لوگ ابھی بھی اپنے والدین کا، اپنے بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ معاشی معاملہ اس لیے کہ کشمیر میں پہلے ہی کئی بیماریاں عام ہیں اور لوگوں کو اپنی کمائی کا اچھا خاصا حصہ ادویات پہ صرف کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ماہرین سے رجوع کریں، جب بھی علامات ہوں یا جو بھی علامات ہوں، اور جلد سے جلد اس کا علاج کریں۔ جہانگیر عزیز کے ساتھ شبیر احمد، نیوز 18 سری نگر۔
जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने काफ़ी अहम ऐलान किया है। डॉक्टर एजाज भट्ट का कहना है कि नौजवान इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए चंद ही दिनों में नई पॉलिसी लॉन्च कर दी जाएगी। एजाज भट्ट ने बताया कि माली इमदाद के अलावा इन नौजवान कारोबारियों को नई पॉलिसीज़ के तहत स्टाइफंड भी मिलेगा। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने नौजवान स्टार्टअप्स की रहनुमाई के एक प्रोग्राम में शिरकत की। यहां आए इख्तराकारों ने अपने इख्तराआत का मुजाहरा किया। बताया गया है कि मुंतखब करदा इख्तराआत को माली इमदाद भी मिलेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर शेख आशिक ने इस प्रोग्राम का एहतमाम कराया था। पहले हमने जो स्टार्टअप का मैटर है उसको हमने लेना पड़ेगा। स्टार्टअप पॉलिसी हम 1-1.5 महीने में वाइब्रेंट दे रहे हैं। जब हम स्टार्टअप में इनको गाइड करेंगे, मेंटरिंग करेंगे अपने बच्चों को, तब जाके इनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ है वो पता चलेंगे उनको किस डायरेक्शन में लेना आगे। उसमें हमारे कॉलेजेस, हमारे यूनिवर्सिटीज़ भी काम कर रही है और ईडीआई एज ए नोडल एजेंसी कोशिश करेगी एज ए ब्रिज आपस में इनको जोड़ना, आपस में इनको एक्सपोजर करना। अगर मैं चेन्नई गया, अगर मैं तेलंगाना गया तो वहां से मैंने क्या देखा वो मैंने जरूर इनके साथ शेयर करना है। एंजल इन्वेस्टर का काम ये इनके पहला नहीं है। दे हैव बैकग्राउंड, टाई ग्लोबल का चेयरमैन है, अभी प्रेजेंट भी है।